الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کی نشست میں سورہ المؤمنون اور سورہ النور کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو صفات کو بیان فرمایا کہ کون سی ان کی متمیز امتیازی صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہیں مومن لوگ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیکار بےہودہ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا بیان فرمایا۔ تخلیق انسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مظاہر کو بھی بیان فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بیان بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کائنات کو کون بناتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، کون اس کے اندر رنگہ قسم کے لیل اور نہار اور شجر اور حجر، یہ سارا کچھ بنانے والا کون سی ذات ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نشانیاں دیتی ہیں دیکھنے والوں کے لیے، یاد دہانی کرنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آخر میں سورہ المؤمنون کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بے فائدہ پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، دنیا میں آ گئے، کھایا پیا، سوئے اٹھے جاگے، پھر مر کھپ گئے چلے گئے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آپ آئے ہیں، آنے کے بعد آپ جو کچھ یہاں کریں گے، یہ کھیتی جو آپ بوئیں گے، اس کو میرے پاس آ کر آپ نے کاٹنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا عبثا، بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا؟ یعنی جب انسان کو یہ علم ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی جواب دہی نہیں ہے، اس کا باپ موجود نہیں ہے، حاکم وقت موجود نہیں ہے، ملک میں قانون نہیں ہے، استاد نہیں ہے، کوئی مربی نہیں ہے، تو وہ بے خطر جو ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انسان کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ احساس ہو، یہ ادراک ہو، یہ شعور ہو، یہ ذمہ داری اس کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ میں نے جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کی جواب دہی مجھے کرنی ہے، مجھ سے میرے بڑے پوچھیں گے، چیز آئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے یہ پوچھ لے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، پالا پوسا، کھلایا پلایا، رزق دیے، اناج دیا، فصلیں دی ہیں، ثمرات دیے، انعامات آپ کے سر کے بالوں سے پاؤں کی تلوؤں تک، نعمتوں کے بے شمار دریا میں نے بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اب آپ بتاؤ کہ تم نے اس کے بدلے کے اندر، اس کے نتیجے میں آپ نے آگے میری مرضی اور منشا کے مطابق کیا کچھ کیا ہے؟ یہ جواب دہی کا احساس جب بیدار ہوگا تو انسان پھر برائی اور بدی کے جو کام ہیں ان سے مجتنب اور محترز رہے گا۔ اگلی سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس میں زنا کرنے والوں اور تہمت لگانے والوں کا بیان فرمایا ہے۔ زانی مرد اور عورت، ان کے لیے کیا سزائیں ہیں، اور پھر کسی پاک باز عورت کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کی کیا سزا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حکم لعان، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور بیوی جو ہے اس کے برات کا اعلان کرتی ہے، یا خاوند جو ہے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طریقے سے وہ کیس مدلل ہوگا، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 14-16 آیات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے زائل کر دیا، اور منافقین کی شورش کے نتیجے میں جو کمزور نئے مسلمان اہل ایمان جو تھے ان کے دلوں میں بھی وہ وسوسے، وہ خیالات، وہ باتیں گونج رہی تھی، یا وہ زبان سے باتیں کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی اظہار ندامت اور ناراضگی فرمایا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب وہ لوگ اہل ایمان تو تھے، منافقین کے وہ ساتھ نہیں تھے، لیکن غلطی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے اور لاپرواہی یا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ منافقین کی زبان بول رہے تھے، لیکن اب ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت
نے اہل ایمان کو شیطان کے راستے کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا بیان فرمایا ہے کہ جو محرم لوگ ہیں، یعنی جن عورتوں کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا، ان کے گھروں میں آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر داخل ہونے میں 3 اوقات پر پابندی لگا دی بغیر اجازت کے، رات کے وقت میں، صبح کے وقت میں، اور پھر دوپہر کے وقت میں، یعنی جو اوقات سونے کے ہیں ان اوقات میں کسی کے گھر میں، کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے منع فرمایا کہ جب جانے کی ضرورت ہو تو پھر اجازت لے کے آپ اس کے اندر داخل ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ النور کے اندر محرمات کا بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھانا جو ہے ہم نے کس طریقے سے کھانا ہے، نابینا ہے، اور اسی طریقے سے مریض ہے، بیمار ہے، اور دیگر اعزاء و اقارب ہیں، وہ باہم مل بیٹھ کر یا اکیلے ہو کر بھی کھانا تناول کر سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سورہ النور اور سورہ المؤمنون میں جو مؤمنین کی صفات حسنہ اور صفات رذیلہ اور جو ایک اسلامی معاشرے کے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔